میرے نزدیک قرآن مجید کے جو مضامین ہیں ان کا ایک مکمل انڈیکس اس صورت میں موجود ہے. جن حضرات نے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشہور رسالہ ہے جو انہوں نے اصول تفسیر پر لکھا ہے الفوز الکبیر، اس کا مطالعہ کیا ہے. شاہ صاحب نے قرآن مجید کے مضامین کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے. میں بھی 5 ہی حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں اس صورت کے اعتبار سے، لیکن ذرا الفاظ مختلف ہیں، عنوانات مختلف ہیں. میں اس صورت کے الفاظ کو عنوان بنا رہا ہوں. قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ خاصا بڑا حصہ قرآن مجید کا تاریخی تفاصیل پر مشتمل ہے. سابقہ انبیاء و رسول کے حالات، رسولوں کی قوموں پر آنے والے عذاب کی تفاصیل، یہ نوع انسانی کی تاریخ ہے. پھر یہ کہ ازل میں جو واقعات ہوئے، تخلیق آدم کا مسئلہ ہے، پھر جو فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدے کا، ان کو آدم کو جنت میں رکھا گیا، یہ بھی تو ایک تاریخ کا حصہ ہے، انسانی تاریخ. اور پھر یہ کہ ابد کا معاملہ جو آنے والا ہے، اس سب کو آپ نوٹ کیجئے. زمانہ در حقیقت اس سب کو کور کر رہا ہے. زمانہ کیا ہے یہ میں ابھی اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا کہ اس میں کیا مباحث ہیں، کیونکہ ماہیت زمان جو ہے یہ فلسفے کے مشکل ترین مسائل میں سے. لیکن یہ ہے کہ یہاں زمانہ جو ہے یوں سمجھیے کہ ایک چادر کے مانند تنا ہوا ہے ازل سے ابد تک، اور یہ زمانہ چشمدید گواہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس زمانے نے قوم نوح کو غرق ہوتے دیکھا ہے، اسی زمانے نے قوم ہود کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اسی زمانے نے، جیسے علامہ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں، یہ ستارے جو ہیں می نگریم و می رویم، می رویم و می نگریم، ہم چلتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ زمانہ گویا کہ دیکھ رہا ہے. تو گویا کہ اس سب کے لیے ایک لفظ آ گیا یہاں پر، والعصر. اب اس کے بعد قرآن مجید کے مضامین میں تجزیہ کریں گے. یا ایمان کے مباحث ہے، توحید ہے، معاد ہے، اس کے لیے دلائل ہے، استدلال ہے. پھر اس کے خلاف جو باتیں کہی جا رہی تھیں ان کا رد ہے، ان کی نفی ہے، اس پر رد و قدح کی کیفیت ہے. ایمان کے مباحث بہت بڑے مباحث ہیں، اور مکی صورتوں کا تو اکثر و بیشتر حصہ انہی پر مشتمل ہے. اس کے بعد تیسرا مضمون کیا ہے؟ عمل صالح. یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ بھلے کام ہیں، یہ برے کام ہیں، ان کو چھوڑنا ہے، نیک کام کرنے ہیں. اب اس کے لیے آپ کو معلوم ہے عمل صالح کا پہلا منزل کیا ہے؟ انفرادی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، انفرادی سیرت و کردار میں کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیا اوصاف، کیا چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، معاشرے کی کیا اقدار ہونی چاہیے، معاشرتی اقدار کیا ہے، کیا اصول ہونے چاہیے. تنظیم معاشرہ، پہلے سب سے پہلے تنظیم خاندان، جسے کہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں تدبیر منزل. منزل کہتے ہیں نا مکان کو، فلاں منزل فلاں منزل، یہ منزلوں کے مکانوں کے نام ہوا کرتے تھے. جیسے وزیر مینشن، وزیر منزل، تو تدبیر منزل. پھر یہ کہ ایک معاشرہ جب وجود میں آتا ہے، پھر ریاست وجود میں آتی ہے، اس کے کیا اصول ہونے چاہیے، کیسے اس کو چلانا چاہیے، یہ ساری چیزیں عمل صالح کے اندر آ گئی. تیسرا مضمون قرآن مجید کا بہت اہم، دعوت اللہ، دعوت الحق، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، شہادت حق، اقامت دین، جہاد فی سبیل اللہ، اور ان سب کے لیے عنوان تواصوا بالحق. اور اس کے بعد مضامین صبر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. صبر کرو، مصیبت میں صبر کرو، آزمائشوں میں صبر کرو، مخالفین کی طرف سے پرسیکیوشن ہو صبر کرو، میدان جنگ میں نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو جاؤ. یہی تو مضامین قرآن مجید کے ہیں. یہ 5 مضامین، ایک عصر کے حوالے سے تمام تاریخی مباحث، اس کے لیے عنوان والعصر. ایمانیات کے سارے مباحث،
الا الذین آمنوا. پھر تمام اعمال، اخلاق انفرادی سے لے کر ایک تنظیم ملت اور تاسیس ریاست تک کے سارے معاملات عمل صالح. پھر تمام نیکی کا پرچار، حق کی دعوت، حق کی اشاعت، اس کے لیے تواصی بالحق، اور پھر صبر، مصابرت، ڈٹے رہنا، جھیلنا، تکلیف برداشت کرنا، اس لیے کہ تواصی بالحق کو آسانی سے پسند نہیں کیا جائے گا. الحق مرن، حق تو کڑوا ہوتا ہے. جب بھی آپ حق کی بات کریں گے پھر آزمائش آئے گی، پھر تکلیفیں آئیں گی، پھر مصیبتیں آئیں گی. اس لیے کہ دنیا میں حق کو پسند کرنے والے لوگ نہیں.